اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان بھائی کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کی سزا اسے جہنم ملے گی جس میں وہ مدتوں رہے گا۔ غضب اللہ نے اس پر غضب فرمایا، ولعنہ اور اس پر لعنت فرمائی، وعد لہ عذابا عظیما اور اس کے لیے سخت ترین عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں کسی مسلمان بھائی کا قتل کرنا یہ حرام فرمایا گیا ہے۔ خلاق عالم نے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اٹھائیں یا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری بہترین رہنمائی ہمیں ملتی ہے۔ مسلمان بھائی کا قتل کرنا، اس کی عزت کو خراب کرنا، اس کے مال جان کی حفاظت نہ کرنا، یہ سارے معاملات حرام ہیں۔ مسلمان بھائی کی عزت اور اس کی جان اور اس کی مال کی حفاظت کرنا ہم ہر مسلمان کا حق بنتا ہے۔ اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرمان سنتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی کسی مسلمان کو قتل کر دے جان بوجھ کر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، اگر کوئی قوم، پوری قوم کسی ایک مسلمان کے قتل کرنے پر جمع ہو جائے، یعنی ایک شخص مسلمان کو قتل کرنا اور پورا محلہ ہی اس کو قتل کرنے کے درپے ہو، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پوری قوم کو اوندے منہ جہنم میں گرا دے گا۔ اگلی حدیث سے مصطفیٰ سماعت فرمائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نے اگر اپنے مسلمان بھائی کے قتل پر ایک حرف کے برابر بھی مدد کی تو اللہ وحدہ لا شریک قیامت کے دن اس کو اس طرح اپنی بارگاہ میں بلائے گا کہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے، یعنی اس دن اس کی رحمت نہ ملنا یہ جہنم کی وعید ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل اور مقتول جو ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے لڑ رہے ہوں دونوں جہنم میں جائیں گے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل تو جہنم میں جائے گا، سمجھ آئی مقتول کیسے جائے گا؟ پیارے آقا نے فرمایا، جب وہ لڑ رہا تھا وہ بھی تو اس کو قتل کرنے کے لیے لڑ رہا تھا، وہ الگ بات ہے اس کا وار نہیں چلا، اس کا وار چل گیا، تو لہٰذا دونوں کی نیت ایک دوسرے کو قتل کرنے کی ہے، تو دونوں برابر کے جہنمی ہیں، وہ بھی جہنم میں جائے گا، وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ آج معمولی سی بات ہو گئی ہے کسی مسلمان کو قتل کرنا، وہ ڈاکو بنا پھرتا ہے تو وہ لوگوں کے مال کے ساتھ ان کی جان کا بھی مالک بنا ہوا ہے، پیسے بھی لیے، موبائل بھی لیا، گولی مار کے اسے قتل بھی کر دیا۔ کوئی بات نہیں بچے، جو کرنا ہے کر، لگ سمجھ جائے گی تجھے، ہم تو زندگی گزار جائیں گے، جو تم لوگوں نے قیامت کھڑی کی ہوئی ہے نا، اس قیامت کا تمہیں بہت بڑا بھارا بدلہ چکانا پڑے گا۔ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر تم پیسے بھی لوٹتے ہو، لوگوں کی جان و مال کو بھی قتل کرتے ہو۔ سنتے ہیں یہ لوگ ہماری ساری باتیں، یہ بیان سب کچھ سنتے ہیں، وقت کے بڑے حاجی ہوتے ہیں یہ لوگ بھی، لیکن پردہ پوش ہو کر لوگوں کی جان مال کی پرواہ کیے بغیر لوٹتے بھی ہیں اور جانوں سے بھی مار دیتے ہیں۔ قیامت کے دن میرے اللہ کی جب کچہری لگے گی تو لگ سمجھ جائے گی انشاءاللہ، ان سب کا حساب برابر کرے گا میرا اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی کسی کے لیے برا ہونا اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دل میں کوئی حقارت رکھے۔ محبت کا درس دیا ہے پیارے آقا نے ہمیں۔ آج تھوڑی سی لڑائی ہوتی ہے، قتل پہلے ہو جاتا ہے، تھوڑا سا لڑائی معاملہ ہوتا ہے، قتل پہلے ہو جاتا ہے، تھوڑی سی جائیداد کے تنازع ہوتا ہے، لاشیں گر جاتی ہیں خاندان کی، تھوڑا سا کاروباری لحاظ سے لڑائی ہو تو پسٹل ہماری جیب میں ایسے ہوتا ہے جیسے یہ کوئی کھلونا ہو، ایک پل کے اندر چل جاتا ہے۔
اور اتنا آسان کام نہیں ہے کسی کو قتل کرنا. ہاں بے شک آپ ایک گھوڑا دبائیں تو وہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ یہ کوئی معمولی سی بات ہے. انت تو پھر ظالم کا ہی ہوتا ہے. وہ تو زمانہ جانتا ہے، تاریخ گواہ ہے، ظالم کا انجام جب زمانہ دیکھتا ہے نا تو تھر تھر آ جاتا ہے. کس کا انجام کیسا ہوا ہے نہ مجھے بتانے کی ضرورت ہے، نہ مثال دینے کی ضرورت ہے، آپ سب مجھ سے بخوبی جانتے ہیں. ظالم کا انجام اتنا بدترین انجام ہوتا ہے کہ زمانہ دیکھ کر کانپ اٹھتا ہے. وہ جو کبھی انسان اپنے آپ کو وقت کا فرعون سمجھتا، وہ جو انسان اپنے آپ کو یوں سمجھتا ہے کہ جب جس کو چاہے قتل کر دے، لیکن جب وہ خود مرتا ہے تو زمانے کے لیے عبرت نہیں بنتا ہے. لہٰذا ظلم کرنا چھوڑ دے، محبت اپنانا شروع کر دے. پیارے آقا نے فرمایا محبت کرو ایک دوسرے سے، پیار کرو ایک دوسرے سے. مومن اس وقت تک تم نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے ہاتھ اور زبان دونوں سے مسلمان محفوظ نہ ہو. زبان سے بھی ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، ہاتھ سے بھی ہم کسی کو تکلیف نہ دیں تو پھر ہم مسلمان ہیں. اگر کوئی آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے تو آپ مظلوم ہیں، اور مظلوم کے لیے تو اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے. مظلوم کے لیے تو دنیا کی رحمت دوسری مخلوق بھی دعا کرتی ہے. ظالم کے لیے کوئی پناہ نہیں ہے، مظلوم کے لیے تو دنیا میں بھی انعام ہے، آخرت میں بھی انعام ہے. اگر آپ مظلوم بن رہے ہیں، کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہے تو اللہ پہ چھوڑ دیں اس کو. آگے سے اگر آپ جواب دے رہے ہیں تو اب اللہ آپ کا بدلہ کیا دے گا، کیونکہ آپ نے تو اپنا کام خود سے کر لیا ہے. اللہ پہ چھوڑ دیں، انشاءاللہ مالک اس سے اچھے طریقے سے پوچھ لے گا. آپ بس اپنا مصطفیٰ اور رب سے پیار کریں. ہمارا وقت اتنا فضول نہیں ہے کہ ہم لڑائی جھگڑوں میں گزار دیں. میں اس لیے بار بار کہا کرتا ہوں، اللہ پاک نے ہمیں لڑائیوں کے لیے پیدا نہیں کیا، جھگڑوں کے لیے پیدا نہیں کیا، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. جتنا وقت ہم ایک دوسرے کو لڑنے کے ساتھ گزارتے ہیں، جتنا عرصہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیوں جھگڑیں گالم گلوچ میں گزارتے ہیں، یا اتنا عرصہ وقت بیٹھ کر ہم ایک دوسرے کی غیبت میں گزارتے ہیں، اتنا عرصہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب رسول کی یاد میں گزاریں. ہمیں میرے اللہ نے اتنا فضول پیدا نہیں کیا. ہم قیمتی لوگ ہیں یار، اس لیے کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو اتنا گیا گزرا تو نہیں ہوتا کہ اپنا سارا کا سارا وقت ان فضول باتوں میں گزار دے جو حرام باتیں. ہمارا وقت بھی قیمتی ہے، ہماری سانس بھی قیمتی ہے، ہماری جان بھی قیمتی ہے، اس لیے کہ یہ نبیوں کے سلطان کے غلام ہے. اور غلام مصطفیٰ کے چہرے پہ یہ بالکل نہیں سجتا کہ وہ کسی کے لیے دعوت رکھے یا یہ کام کرتا پھرے. اپنا وقت ادھر ادھر چھوڑیں، اپنا وقت اپنے نبی کی غلامی میں آ جائیں، نماز میں آ جائیں، قرآن میں آ جائیں، ذکر رسول میں آ جائیں. بس اپنا وقت ادھر گزاریں. آپ کی لڑائیاں جھگڑے چھوڑ کر بس ادھر رجوع کر لیں، آپ کے سارے معاملات خود بخود طے ہو جائیں. جو لوگ آپ سے عداوت رکھتے ہیں، جب آپ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے تو انہوں نے کیا کرنا. ایک واقعہ رپورٹ ہوا تھا، بتایا گیا تھا ایک ساس اور بہو کی بہت لڑائی ہوتی تھی. بہو گئی پیر صاحب کے پاس، کوئی تعویذ دے، میری ساس مجھ سے بہت لڑتی ہے. پیر صاحب نے عقل کے ساتھ کچھ لکھا، لکھ کر کہا کہ جب تیری ساس تجھ سے لڑائی کرے تو انہیں دانت کے نیچے رکھ لینا، بس سنتے رہنا، دبا کے رکھنا ہے ذرا، تیری ساس کا کام ہو جائے گا. اب جب لڑائی ہو وہ دانت کے نیچے دبا کے رکھے، یہ اس کو وہ یہ سمجھے کہ میری ساس کا کام ہو جائے گا. لیکن کتنے دن تک آخر ساس لڑتی جب بہو خاموش تھی. آپ جب اس کو دباتی، بات کر نہ سکتی، جواب دے نہ سکتی، اور لڑتے لڑتے خود بخود چپ کر جاتی. یہاں تک کہ 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 10 دن گزرے. اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ جب تو اکیلی لڑتی رہتی ہے، وہ تو بیچاری بولتی نہیں ہے، تو ہونا کیوں جب وہ نہیں بولتی تو میں بھی نہ بولوں. ہم دونوں آپس میں محبت سے رہنے لگ جائیں تو وقت تھوڑے کے اندر اللہ پاک نے دونوں کو آپس میں اتفاق عطا کر دیا. لڑائی ان کی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. وہ بہترین انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگ گئی. اب وہ پیر صاحب کے پاس واپس گئی، یہ معاملہ ہمارا حل ہو گیا ہے، اب اس تعویذ کا کیا کروں. انہوں نے کہا یہ تعویذ رکھ لو، جب کبھی مسئلہ ہو دوبارہ اٹھا کے یہی کر لینا. لیکن کیا لکھا تھا آپ نے اتنا کمال کا؟ آپ نے میں نے کچھ بھی نہیں لکھا تھا، بس کاغذ تھا. میں نے آپ کو اس لیے دیا تھا کہ تو ذرا چپ رہے گی تو وہ بھی چپ ہو جائے گی. جب تو فیر کے اوپر فیر کیے جائے گی تو وہ کیسے چپ رہے گی.
لہٰذا تو بند رکھ اپنا منہ، تو لڑائی ساری ختم ہو جائے گی۔ آج اس کا انجام تو نے دیکھ لیا۔ یہی میں اس وقت تجھے کہتا نا کہ جب تیری ساس لڑے تو خاموش ہو، تو کبھی بھی نہ خاموش ہوتی، تو میری بات مانتی نہیں، لیکن میں نے تویز کے لالچ میں تمہیں ایک بات سمجھائی ہے جو تیری سمجھ میں اب آ گئی ہے۔ اس نے کہا جی میری بات سمجھ میں آ گئی، انشاءاللہ اب کبھی میں نہیں بولوں گی، تو ان کی لڑائی گھر سے ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی۔ اگر ہم سب یہی رویہ اپنا لیں، سامنے والا کتنے دن آخر ہم سے لڑے گا، کتنے دن آخر ہم سے لڑے گا، کتنے دن آخر ہم سے بحث کرے گا۔ آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں، سر جھکائے رہیں، بولتا رہنے دیں اس کو، آخر ایک نہ ایک دن اللہ دل میں بات ڈال ہی دے گا، یار تو اکیلے ہی لڑتا رہتا ہے، اکیلے ہی بولتا رہتا ہے، وہ تو آگے سے کچھ کہتا ہی نہیں، تو کیوں نہ ہو کہ میں بھی ختم کر دوں۔ تو ایک نہ ایک دن انشاءاللہ آپ کی لڑائی ہے دعوت محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ہم اگر ختم کرنا چاہیں اپنی لڑائیاں تو بہت اچھے طریقے سے ختم ہو سکتی ہیں، اور اس طرح کہ جب سامنے والا بول رہا ہو تو ادھر والا خاموش ہو جائے، ادھر والا بول رہا ہو تو سامنے والا خاموش ہو جائے۔ ہمارے گھروں کی 90% لڑائیاں صرف اسی لیے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو جواب دینا فرض سمجھتے ہیں۔ اینٹ کا جواب پتھر سے ایک مقولہ بنا ہوا ہے، اگر میں اس کو از روئے شریعت بات کروں تو یہ ایک مومن کا مقولہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اینٹ کا جواب پتھر، اور یہ بہت غلط مقولہ ہے۔ اینٹ کا جواب پتھر گستاخوں کے لیے ہو سکتا ہے، نبی کے غلاموں کے لیے نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے نہیں اینٹ کا جواب، وہ اینٹ مارے ہم پتھر اٹھا کے مارے، یہ کون سا ہے؟ یہ تو قصاص سے بھی اوپر چلا گیا، قتل کے بدلے میں قتل ہے، وہ قصاص ہے، اینٹ کا بدلہ اینٹ ہے، لیکن اینٹ کے اوپر والا پتھر یہ تو شریعت بھی نہیں کہتی۔ اگر کسی نے آپ کو تھپڑ مارا ہے تو قصاص میں آپ صرف تھپڑ مار سکتے ہیں، آپ اس کو ڈنڈا نہیں مار سکتے۔ اگر کسی نے ڈنڈا مارا ہے تو آپ اس کو گولی نہیں مار سکتے۔ ہم کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دو، یہ کوئی بات نہیں ہوگی، یہ مقولہ ہی غلط ہے۔ شریعت کے لحاظ سے یہ بالکل جہالت سے بھرا مبنی مقولہ ہے، اس کو ختم کریں، اپنے آپ سے محبت پیدا فرما لیں، ایک دوسرے کے لیے یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں، بس وہ بات کرے تو آپ خاموش ہو جائیں اور خاموشی سے بات سنتے رہیں، انشاءاللہ آپ کے گھر کی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ یہ جو چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم قتل کرنے پہ آ جاتے ہیں، یہ معاملات بھی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کی بلند بارگاہ میں دعا ہے، مالک کائنات قرآن کا صدقہ، پیارے آقا کے فرمان کا صدقہ، ہم سب کی لڑائیاں، جھگڑے، عداوتیں محبت میں تبدیل فرمائے، اور پیار اور محبت سے بھائی بھائی بن کے اللہ رہ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔